علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کرنے والا ایک واقعہ سماعت کریں اور اذان قبر پر اذان دینے کی حکمت کیا ہے وہ بھی سماعت کریں۔ شیخ الاسلام محمد بن سالم حفنی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ازہر کے 8ویں شیخ ہیں۔ جامعہ ازہر پوری دنیا میں سب سے بڑے عربک یونیورسٹی کا نام ہے جامعہ ازہر۔ اس کے 8ویں شیخ کا نام حضرت شیخ حفنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ والدہ کے طرف سے حسینی سید ہیں اور آپ ولی کامل تھے۔ والدہ کے طرف سے حسینی سید اور ولی کامل تھے۔ آپ معقولات و منقولات کے امام تھے۔ ان کے دور میں کسی نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور آواز آئی، اے حفنی جنت میں داخل ہو جا۔ عرض کی، حضرت شیخ حفنی نے عرض کی، مولا صرف میں جنت میں داخل ہو جاؤں یا میں اپنے محبین اور احباب کے ساتھ جنت میں داخل ہوں؟ تو آواز آئی، اے حفنی تو اور تیرے محبین جتنے ہیں تمام کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ خواب دیکھنے والے آگے بیان کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ پل صراط کے شروع میں شیخ حفنی موجود ہیں اور پل صراط کے دوسرے کنارے سیدی عالم نور مجسم رحمت عالم شفیع امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ سیدی عالم تشریف فرما ہیں اور حضرت شیخ حفنی رحمت اللہ علیہ اپنی محبین اور مریدین کو پکڑتے ہیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے امام، ہم سب کے امام، اہل سنت والجماعت کے امام، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظاہر ہے جو حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ جب یہ خواب شیخ حفنی رحمت اللہ علیہ کو سنایا گیا تو شیخ حفنی رحمت اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے، اور جب اس خواب کی خبر حضرت شیخ عارف باللہ امام مصطفیٰ کو دی گئی تو انہوں نے کہا، یا رب ہم بھی شیخ حفنی کے محبین میں سے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ شیخ عارف باللہ امام مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ شیخ حفنی کے مرشد اور پیر تھے، شیخ حفنی کے پیر ہیں عارف باللہ مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں، مولا ہم بھی شیخ حفنی سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے محبین میں سے ہیں، ان کے محبین میں سے ہیں۔ اور حالانکہ عارف باللہ رحمت اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد ہے، علماء اکرام نے فرمایا بندے کا پیر ہونا لازمی ہے، کم از کم وہ اتنا تو کر سکے کہ اپنے مریدین کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کر دے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے تو وہ بندہ نجات کو پہنچ جائیں گے، نجات پا جائیں گے۔ حضرات محترم، گزارش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کسی نہ کسی برحق مرید، کسی نہ کسی برحق پیر سے آپ تمام حضرات مرید ہو جائیے، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ روایت کے مطابق بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو شیطان اس کے ماں یا باپ
یا کسی عزیز کی شکل اختیار کر کے اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تم سے پہلے مرے ہیں، لہٰذا ہم نے وہاں دین یہود کو سچا پایا، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم نے دین عیسائی کو سچا پایا، اور یہ کہہ کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب شیطان ایسی حالت اور ایسے واقعات لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے تو جس شخص کا پیر ہوتا ہے تو اس کا پیر بھی اس وقت آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ شیطان ہے اور اس کے جال میں مت پھنسنا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کلمہ پڑھ کر کے کلمہ پڑھ لو اور اپنی ایمان کی حفاظت کر لو، کلمہ پڑھ کے اپنی ایمان کی حفاظت کر لو۔ اور بعض روایتوں کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جب مردہ قبر میں ہوتا ہے اور فرشتے سوال و جواب کرنے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں تو اس وقت شیطان بھی آتا ہے۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں من ربکا، تمہارا رب کون ہے، تو شیطان خوبصورت حسین چہرہ اختیار کر کے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہو کہ میں تمہارا رب ہوں، میری طرف اشارہ کرو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو جس بندے کا پیر ہوتا ہے، پیر کامل ہوتا ہے، تو اس کے پیر بھی اس وقت وہاں تشریف لے آتے ہیں، جلوہ گر ہوتے ہیں، اور وہاں آ کر کے اپنی مریدین کی مدد کرتے ہیں اور ان کے قبر کے سوالات و جوابات دینے میں مددگار، معاون و مددگار ہوتے ہیں، مددگار بنتے ہیں۔ اس لیے لہٰذا مرید ہونا ضروری ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس بندے کا پیر نہیں ہوتا، کوئی ولی پیر نہیں ہوتا ہے، تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے لہٰذا ضروری ہے کہ پیر سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، کسی مرشد حق کا دامن پکڑ کر کے اپنے آپ کو سعادین کے دارین کی سعادتوں سے نواز لیں۔ حضرات محترم، آذان، قبر پر آذان دینے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب شیطان قبر پر آتا ہے، جب سوال و جواب کیے جاتے ہیں مردے سے، تو شیطان اس وقت آتا ہے، اور بزرگوں نے کہا ہے کہ آذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی حکمت کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر پر آذان دینا مستحسن عمل ہے، تاکہ شیطان آذان کی آواز سن کر میلوں دور بھاگ جائے اور مردے آسانی کے ساتھ قبر کے منازل کو طے کر لے، سوالوں کے جوابات آسانی کے ساتھ فرشتوں کو دے دے۔ حضرات محترم، اس لیے لاسٹ میں گزارش یہ ہے کہ کسی نہ کسی پیر سے وابستہ ہو جائیے، کیونکہ پیر ہی ایک واحد شخص ہے جو ہماری دنیا میں بھی حفاظت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی برحق پیر سے مرید ہو جائے، کسی نہ کسی برحق پیر کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔